اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو بچے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے آگے آگے آ جاؤ، تسی بھی مجمع کا حصہ بن پیچھے والے بھی آ جاؤ کہ ادھر تسی نا علیحدہ اتنے اگے اگے ہو جانا تھوڑا سا اگے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، صدق الله العظيم۔ آخر شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، آخر شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ دربار رسالت کی جیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جنت نبی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے بابا کی کیا بزم سجی ہوگی، جب بدر و احد والے آقا پہ ہوئے قربان، پھر ان سب کو خوشخبری جنت کی بھیجی ہوگی۔ ابھی انشاءاللہ دور و قریب سے سامعین بھی پہنچ رہے ہیں، چند منٹ کے کلمات آپ کے سامنے ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میرے بعد فضیلت الشیخ حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ سے تفصیلاً خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ماہ دسمبر میں ایک دن 25 دسمبر کا ہے، جسے دنیا عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کے طور پہ مناتی ہے، اس عقیدہ اور نظریہ کے ساتھ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور عیسائی ہی اس دن کو دنیا بھر میں مناتے ہیں، لیکن مسلمان بھی انہیں اس دن پر کرسمس کی مبارکباد دے کر یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم ان کے عقیدے کے ساتھ کس طرح ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، اور ان کا وہ باطل عقیدہ کہ جس پر اندیشہ ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ سارے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ عقیدہ توحید، اس کی بات کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور عقیدہ توحید عقیدے کے طور پہ رکھنا یہ ہر عمل کی بنیاد ہے، اور اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ سارے گناہ اس کی رحمت سے معاف ہو سکتے ہیں۔ جو اس حالت میں مرا کہ شرک کی حالت میں اس کی زندگی کی شام ہو گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کی حالت میں مرنے والے آدمی کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے۔ آدم صفی اللہ سے لے کر آخری پیغمبر احمد مجتبی حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والا ہر نبی پیغمبر رسول اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے اس کائنات کی طرف تشریف لائے،
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی اس دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے اور اللہ کا یہی پیغام دنیا کے سامنے بیان کرتے رہے کہ اللہ کے سوا مشکل کشا، اللہ کے سوا حاجت روا، اللہ کے سوا بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں، جب اللہ کے سوا مشکلوں کو حل کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا دکھ دور کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا بیماریوں کے سبب شفا دینے والا کوئی نہیں، تو پھر اللہ کے سوا عبادت کے لائق بھی بولو سارے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی دعائیں سننے والا بھی، اور اللہ کے سوا ایسی کوئی ذات نہیں کہ جس کے سامنے انسان بندہ اپنی جبین نیاز کو جھکائے، اور اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں جس کے لیے نظر و نیاز دے، جس کے نام پہ کھانے تقسیم کرے، جس کے نام پہ جانور ذبح کیے جائیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں بھی اور عبادات میں بھی اور صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ واحد ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ جو اللہ واحد ہے، بے نیاز ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور وہ نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ پروردگار نے اپنے وجود سے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ کا کوئی ہمسر ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ خالق ارض و سما ہے، یہ اس کی ذات ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ تو عرش پہ مستوی ہے، وہ عرش پہ مستوی ہو کر وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ پروردگار ہے۔ ہاں رب کریم کے کوئی شریک بنائے اس کے بندوں میں سے، اس کے اولیاء میں سے، اس کے اتقیاء میں سے، اس کے صلحاء میں سے، اور کوئی شریک بنائے کسی حجر کو، کسی پتھر کو، کسی شجر کو، زمین کو، آسمان کو، ستاروں کو، کسی جاندار کو، کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی قدرتوں میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی طاقتوں میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنے کمالات میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی عبادات میں بھی وہ پروردگار، جس کا اگر کوئی یہودی اس کو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے، یہ بھی باطل عقیدہ ہے۔ اگر کوئی عیسائی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے، یہ بھی باطل عقیدہ ہے۔ اگر مشرکین مکہ اللہ کے فرشتوں کو پروردگار کی بیٹیاں کہے، یہ بھی باطل عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ نے اپنی قدرتوں کا یہ منظر دکھاتے ہوئے، اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے، جس کا تفصیلاً تذکرہ پروردگار نے سورہ مریم میں فرمایا ہے کہ رب کریم بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائے، اور عیسائی دھوکہ کھا کے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اتنا باطل عقیدہ کہ رب کا قرآن کہتا ہے اگر کوئی کسی کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے تو اللہ کو گالی دیتا ہے۔ جو کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے اور اللہ کا بیٹا کہتا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا
پہاڑوں کے بھی ریزہ ریزہ ہو جانا۔ حضرات گرامی اور ہر سال یہ دہرایا جاتا ہے اور یہ بات کی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مسلمان بھی شعوری طور پر لا شعوری طور پر اگر وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں تو یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ حضرات کرامی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، قرآن نے ان کے بھی فضائل بیان کیے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، قرآن نے ان کے فضائل بھی بیان کیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی بیان کیے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت و رسالت کے لیے بنی اسرائیل پر آشکارا کرنے کے لیے یہ معجزات بھی عطا کیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بنا کے جب انہیں پھونک مارتے تھے تو پرندے زندہ ہو کے اڑنے لگ جاتے تھے۔ کوئی اگر کوڑی کا مرض والا آدمی ہوتا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسے درست کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ
یہ رب کریم جو چاہے کر سکتا ہے۔ قرآن میں بے شمار مثالیں اور واقعات ہیں۔ حضرات گرامی آج بھی قرآن کا دنیا عیسائیت پہ یہ احسان ہے۔ جب سیدہ مریم پہ الزام لگا تو اللہ کا قرآن بولا، سیدہ مریم پہ الزام لگا، وکیل صفائی بنا تو محمد عربی کے سینے پہ قلب اطہر پہ اترنے والا رب کا قرآن بنا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا یہ باطل عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ صلیب پہ چڑھ گئے، سولی پہ چڑھ گئے، اب عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب یہودیوں نے بادشاہ وقت کو شکایتیں لگائی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی مشیت اور حکم کے مطابق اپنے حواریوں کو جمع کیا۔ ایک ایسے حواری کو کہا کہ اگر ایسے حواریوں کو کہا کہ تم میں سے کسی کو جس کو رب چاہے گا میری جیسی شکل عطا کر دے گا اور وہ تختے دار پہ جھول جائے گا، وہ جھول جائے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، جنت میں وہ میرے جیسا درجہ پائے گا۔ وہ 12 حواریوں میں سے جو کم عمر تھا وہ اٹھا۔ حضرت عیسیٰ نے پھر سوال کیا، پھر وہی اٹھا، اس نے کہا میں یہ قربانی دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اسی حواری کو اللہ نے وہی شکل دے دی، وہ صلیب پہ چڑھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چشمے سے نہا رہے تھے اور آسمانوں سے پانی گر رہا تھا، آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ رب کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں محفوظ کر دیا۔ پھر وہ وقت آئے گا روایات کی روشنی میں وہ شام کی مسجد، وہ دمشق کی مسجد کے مشرقی کناروں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اتریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دجال کا فتنہ بھی دنیا میں ظہور پذیر ہوگا۔ حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ بھی اس دنیا میں آ چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ 25 سال کی عمر میں، وہ 45 یا 25 سال کی عمر میں وہ دنیا کے اوپر امر بھی قائم کریں گے، عدل بھی قائم کریں گے، انصاف بھی قائم کریں گے، روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کا وہ جھنڈا بھی لہرائیں گے اور پوری دنیا سے دنیا کفر کا خاتمہ ہو چکا ہو۔ حضرات گرامی یہ عقیدہ توحید کی نام اور عقیدہ توحید کی بات جس صورت اور حالت میں انشاءاللہ اس کی دعوت ہم پیش کرتے ہیں۔ میں تفصیلی بات نہیں کرتا۔ حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب کا بلا تاخیر آپ سے ملتمس ہوں، انشاءاللہ توحید و سنت کی دعوت پیش کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اور اگر ہمیں یہ پیغام دینا بھول گیا، پہلے بڑا جذبہ ہوا کرتا تھا ایک بندے کو توحید سمجھانا اور توحید کے لیے قرآن کی باتیں اور دلائل پیش کرنا۔ اگر کہیں سستی آ گئی ہے اس کو دور کیجئے۔ آپ کی وجہ سے ایک بندہ جہنم کی آگ سے بچ گیا، یہ سرخ اونٹوں سے بھی اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہتر اور افضل ہوگا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ اللہ کے ہاں تو بہترین بندہ ہی وہ ہے جو لوگوں کو بلاتا ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہے۔ آؤ ہم سب اللہ کے مقرب بہترین بندے بن جائیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ہمیں اپنے راہوں میں قبول کر لے، اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لے، توحید کے عقیدہ کی باتیں دنیا تک پہنچانے کے لیے قبول کر لے کہ اللہ ہمیں کسی کام اور مشن پہ لگا دے۔ وآخر دعوانا